أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا اس سیشن کے لیے، ایک نئے سیشن کے لیے انشاءاللہ بالخیر. جیسا کہ ہم نے پچھلی سیریز میں بھی بہت کچھ سیکھا، انشاءاللہ آج بھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایڈکشن کے بارے میں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل ایڈکشنز میں لوگ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. لوگ جانتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، بٹ اسٹل آئی کین ناٹ اسٹاپ مائی سیلف. اسی طرح ہم جیسے اسموکنگ دیکھ لیں. اسموکنگ کے جو پیکٹس ہیں ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کینسر یا موت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس کو خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے موت کے سامان کو وہ روز خریدتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو وقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امانت کی طرح دیا ہے، اس کو بھی ہمیں ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا ہے. جیسا کہ جب سے فونز آئے ہیں، جب سے یہ ڈیوائسز آئی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ انسان جو وہ ان کا ایڈکٹ ہو گیا ہے، بہت بیہودہ بے فائدہ چیزوں میں ملوث ہو گیا ہے. پھر فلمیں، ڈرامے، سوشل میڈیا، پھر ایک اور بہت اہم چیز کہ بغیر تحقیق کے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ فارورڈ کی جاری ہوتی ہیں. بس کسی ایک کا میسج آتا ہے، بنا دیکھے، بنا پورا پڑھے، بنا تحقیق کیے، ویڈیوز یا کچھ بھی، کوئی بھی مٹیریل بنا تحقیق کے جو ہے وہ آگے پھیلا دیا جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہمارے فزیکل بھی بہت سے نقصانات ہوتے ہیں ان ڈیوائسز کو یوز کرنے کی وجہ سے، ان ڈیوائسز کا ایڈکٹ ہونے کی وجہ سے. ہماری آنکھوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت درد ہوتا ہے، آنکھیں جو نظر ہے وہ کمزور ہونے لگتی ہے. پھر کچھ لوگوں کو سلیپ ڈس آرڈر اس کی وجہ سے ہونے لگتے ہیں. اور جب قریب اتنا ہم اسکرین کو آنکھوں کے بہت نزدیک رکھ کے یوز کرتے رہتے ہیں، ہمارے سر کے بہت قریب رہ رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک بیماری ہو جاتی ہے جس کو سرویکل اسپونڈیلوسس کہتے ہیں. تو یہ بھی عام ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. پھر ایک اور جو ہمارے ہر ہی گھر کی ایک مشکل نظر آتی ہے، ہر ہی گھر میں ایک عام چیز نظر آتی ہے، وہ ہے بچے بھی اس کے اتنے ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ اگر آپ بچوں کو 1 منٹ بھی نہیں دیتے تو وہ اتنا روتے ہیں، اتنا اگر ان سے آپ لے لیں، پھر ان کا غصہ، ان کا ریئیکشن آپ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ چیزیں اگریشن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ان کے اندر بھی وہ جو ریئیکشنری ایک غلط چیز ہے وہ بھی ان میں آتی جا رہی ہے. تو اس کی وجہ سے نقصانات بہت بڑھتے جا رہے ہیں. پھر دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں، اب انہوں نے اتنا آسان کر دیا ہے، موبائل کے جو انٹرنیٹ کے پیکیجز ہیں اتنے وہ سستے کر دیے ہیں کہ ہر عام بندہ اس کو آرام سے کروا سکتا ہے. اور کبھی تو بہت سارے جو ہے وہ کبھی کبھی فری مل رہا ہوتا ہے، 1 GB فری مل رہا ہے، کبھی کتنے GB فری مل رہا ہے. تو ایسے ہر انسان جو ہے وہ اس کا پھر ایڈکٹ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں نے مسلمانوں کو اسی کے اندر بس بزی کر دیا ہے کہ وہ کچھ اور کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. اب ہم اگر دیکھیں، ہر کوئی اپنے گھر کا سوچے، اپنے آپ کا سوچیں کہ ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، یا ہمارے گھر میں کتنی کتابوں کا ٹرینڈ ہے، کتنا ہم بچوں کو اپنی کتابیں پڑھنے کی طرف لگاتے ہیں. یا اب نماز کی بہت ہی اہم چیز نماز. بہت سے لوگ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے، علمی مجالس میں وہ نہیں جا رہے ہوتے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ وہ ایسا کیوں نہیں کر رہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، علمی مجالس میں کیوں نہیں آ پاتے، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لیکن اگر دوسری طرف روٹین میں دیکھا جائے ان کی، تو فیس بک یوز کرنے کا وقت ہے، باقی تمام سوشل میڈیا کے لیے وقت ہوگا، واٹس ایپ ہر 1 سیکنڈ کے بعد اوپن ہو رہی ہوگی، لیکن وقت نہیں ہے تو ان چیزوں کے لیے نہیں ہے جو ہمارے لیے جو ہمارا زندگی کا مقصد ہے، جو ضروری ہیں. کیونکہ وقت کی، جیسے ہم نے پیچھے بات کی کہ یہ ایک امانت کی طرح ہے، تو قیامت کے دن ہمارے وقت کا، ہمارے اعمال کا، ہر چیز کا ہم سے پوچھا جائے گا. تو اس بارے میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ڈرنا ہے کہ ہم سے ہی سب پوچھا جائے گا. جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو وقت ہم کہیں لگاتے ہیں، ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. جب ہم یہ سوچیں گے تو ہی ہم اس کی اصلاح بھی کر سکیں گے.
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی طرح کا نشہ جب وہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اپنا نقصان نہیں صرف کر رہے ہوتے بلکہ اپنی فیملی کا بھی نقصان کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیا نمبر 195 کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو ہمیں کسی بھی طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا. ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ النساء آیا نمبر 29 میں فرماتے ہیں اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. تو وہ کہ اگر ہم کسی چیز کا ایڈکٹ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. تو اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے، چاہے وہ ایڈکشن اسموکنگ کی ہو، شراب کی ہو، گیمبلنگ کی ہو، موبائل کی ہو، میوزک کی ہو، یا کسی بھی طرح کی امورل جو پریکٹسز ہیں اس کی ہو، یا کسی بھی طرح کی حرام چیز کی جو پریکٹسز ہیں وہ ہوں. تو ہر طرح کی ایڈکشن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، بری ایڈکشن سے منع کیا گیا ہے. جیسا انسان کی آنکھ، اس کی زبان، اس کا کان، یعنی ہر چیز قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی کہ کیا کیا ان آنکھوں سے، کیا کیا اس زبان سے، کیا سنا ان کانوں سے، کیا کیا ان پاؤں سے، ہاتھوں سے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے خلاف گواہی دے گی اگر ہم ان کو غلط یوز کرتے رہے ہیں. کیونکہ انسان جب غلط کام کرتا ہے، غلط چیزوں کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو ایکچولی اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس قدر اسٹرانگ ہو جاتا ہے اس چیز میں کہ پھر ان کو چھوڑ نہیں پا رہا ہوتا. تو صرف اس کا انسان کی اپنی ذات تک نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کی وجہ سے انسان کی میریٹل لائف جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، فیملیز میں بہت تباہ کاریاں ہونے لگتی ہیں، پھر انسان کی اپنی دنیا اور آخرت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑے نقصانات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں. تو انشاءاللہ آئیے جانتے ہیں کہ یہ جو ایڈکشنز ہیں ڈفرینٹ، ان کے کیا سائنس ہیں، کیا سمٹمس ہیں، ان کے کیا سولوشنز ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے. اگر ہم ایڈکٹ ہو گئے ہیں کسی چیز کے لیے تو اب اس کے سولوشن کے لیے ہم کیا کریں کہ ہم ان چیزوں سے نکل سکیں اور ٹھیک راستے پہ آ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایڈکشن کا جب لفظ ہی آتا ہے، نشے کی ہم بات کرتے ہیں، تو بالکل صحیح کہا گیا کہ آج کل تو اتنے نشے ہیں. آج کل تو کھانا بھی ایک نشہ بن چکا ہے، سونا بھی ایک نشہ ہے، اسی طرح سے اسکرین ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، نشہ ہے. میں لیکن آج کے سیشن میں فوکس کروں گی جو سبسٹنس ابیوز ہے، الکوہل ہے، اسی طرح ڈرگز ہیں، مختلف قسم کی ہیں، کہ یہ جو نشہ لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا مسئلے مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں. ویسے تو پرنسپلز کوئی بھی نشہ لگتا ہے نا تو اس کے ایک ہی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے جو باقی نشے ہیں ان کے لیے اپروپریٹلی کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے، کیا اس کے ساتھ چیلنجز ہیں، ان کو بھی ایڈریس کرتے جائیں گے. تو ایڈکشن جو ہوتی ہے، نشہ، اگر کوئی شراب پی رہا ہے یا کوئی ڈرگز لے رہا ہے، یہ بہت ٹول ٹیکنگ نشہ ہوتا ہے. یعنی جب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ان پر کوئی بم گرا ہے. اس لیے کہ ایک دفعہ جو نشے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا نہایت مشکل کام ہے. اور ہمارا یہاں پہ ایک بہت بڑا سٹگما ہوتا ہے، یعنی ہم اس لیے علاج کی طرف نہیں بڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے لوگوں سے چھپانا ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم کس مسئلے میں گھر چکے ہیں. ہماری شیم بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈینائل بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم سمجھتے ہیں کہ مار پیٹ لگائیں گے، سختی کریں گے، فون لے لیں گے، کمرے میں بند کر دیں گے، دوست چھڑوا دیں گے، کچھ عرصہ اس کو پیسے نہیں دیں گے، وارننگز دے دیں گے، شادی کر دیں گے تو یہ نشہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو نشے کو ڈائریکٹلی پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک ایسا فرد شادی شدہ زندگی میں ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا مشکلات کا پیکیج آتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرونک برین ڈس آرڈر ہے. یعنی کرونک برین ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی کرونک بیماری ہوتی ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، الزائمرز ہے، جتنی یہ کرونک بیماریاں ہیں جو جینز میں بھی آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ بہت انسیٹ طریقے سے ہمارے سسٹم کا حصہ بنتی جاتی ہیں. ہم جو کچھ بھی اپنی زندگی میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی ایک دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ بیماری ہو چکی ہے. تو اسی طرح سے
جو ایکسپرٹس ہیں ایڈکشن کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرونک برین ڈس آرڈر ہے. ایک تو جینز میں آئے گا، یعنی جینیٹیکلی کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہوتا ہے کہ جن کے اندر لوگوں کے اندر ایڈکشن کی ایک لت جو ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا. پھر ہوتا یہ کہ جب یہ لوگ اپنے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے ان کو تو نہیں اندازہ ہوتا اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، نہ اپنا جو کہ جن ایریاز پہ اپنی لائف میں کام کرنا چاہیے، کیسے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور پھر جب ان کی زندگی میں پھر مشکلات آتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان مشکلات میں صحیح راستوں پہ چلنے کی بجائے شارٹ کٹ کے طور پہ شراب پیتے ہیں یا کوئی ڈرگس ان کا استعمال کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اس بیماری میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور یہ بیماری جو ہے یہ اب ان کے برین کو افیکٹ کرتی ہے. اسی لیے کسی ایسے شخص کو جس کو نشہ لگ چکا ہو، ہم جب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان کے بارے میں خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے افراد کے جو امیگڈلا ہے، یعنی جو ایموشنل سینٹر ہے، وہ افیکٹڈ ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ جذباتی طور پہ اسٹیبل نہیں ہوتے. اسی طرح سے ایسے لوگوں کا پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ موٹیویشن نہیں ہوتی ان کے اندر کہ اس چیز کو ٹھیک کیا جائے. یہ صلاحیت کھو دیتے ہیں، یعنی عقل نہیں استعمال کر پاتے، لاجک نہیں ان کا کام کرتا. ویسے وہ بہت انٹیلیجنٹ باتیں کر رہے ہوں گے لیکن پھر بھی ان کا لاجک اس طرح نہیں کام کرتا کہ ان کو یہ پتا چلے کہ یہ کام کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بہت بڑا اس میں چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے. اور جو لوگ ان نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو کسی سٹیج پر آ کر ان کو سائیکوسس بھی ہو جاتا ہے. یعنی جو بیماری شروع ہوئی تھی ایسے کہ اس سے بچا جا سکے، اب وہ اس طرح سے اس نے دماغ کو متاثر کیا ہے کہ شاید پوری زندگی کے لیے آپ کو نفسیاتی مسائل کی وجہ سے جو آپ کے اندر ڈیولپ ہو چکے ہیں برین میں، آپ کو کچھ اور ادویات کا استعمال کرنا پڑے گا. اسی لیے ہمارا دین نشہ کرنے کو حرام کہتا ہے. اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے، گندگی کہا گیا ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام وہ جو پوری چین ہے جس میں وہ تمام افراد آتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح نشے کے معاملے میں فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں، ان سب پہ لعنت فرمائی ہے. چاہے وہ بیچنے والا ہے، انڈیلنے والا ہے، اس طرف اشارہ کرنے والا ہے، اس کو اٹھا کے کہیں سے ٹرانسپورٹ کرنے والا ہے، آفر کرنے والا ہے، پینے والا ہے، اس کی طرف لے کر جانے والا ہے. تو آپ دیکھیں یہ تمام باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے اس کے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، اسی لیے وہ بار بار علماء بتاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. کئی دفعہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو آپ گناہ نہ کہیں، اس کو صرف برین ڈس آرڈر کہیں. لیکن کیونکہ وضاحت سے قرآن اور حدیث میں اس کو گناہ کہا گیا ہے تو ہم اس کو گناہ ہی سمجھتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچپن سے ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ کیا نیکی کا کام ہے اور کیا گناہ ہے تو پھر ہم کوشش ہوتے ہیں. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرے اندر یہ ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے یا میرا ایسا سوشل سرکل بن رہا ہے جو مجھے اس غلط چیز کی طرف لے کر جا رہا ہے تو میں نے اپنے آپ کو اس سے کیسے بچانا ہے، کس طرح سے میں نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے، صحت مند رکھنا ہے. اصل پہاڑ تب ٹوٹتا ہے جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اس کو یہ نظر آتا ہے کہ جی اس کا شوہر جو ہے وہ نشہ کر رہا ہے. اگزامپل تو میں زیادہ آپ کو اسی طرح دوں گی آج کے سیشن میں کہ کیونکہ یہ مرد حضرات زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب آج کے دور میں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو بچیاں بھی، لڑکیاں بھی نشے میں ملوث ہوتی ہیں. اور یہی پہاڑ کئی دفعہ مرد حضرات پہ بھی ٹوٹتا نظر آ رہا ہے. یعنی اس ڈائریکشن میں بھی اب سب جانا شروع ہو گئے ہیں جہاں پر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی شادی ہوئی اور پتہ چل رہا ہے کہ بیوی جو ہے وہ نشہ کر رہی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس معاملے میں بہت اویئر کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی کسی کو شادی شدہ زندگی میں سٹارٹ میں یا کسی بھی سٹیج پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ان کے زوج ہیں انہوں نے نشہ کرنا شروع کر دیا، اسپاؤس نشہ کر رہے ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو کیسے مینج کرنا ہے، کیسے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو دیکھنا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں خاموش رہ کے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ مطلب شیم کی طرف وہ جانے کے لیے وہ کہ جی ہماری شرمندگی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، اس کو کیسے مینج کریں گے، وہ سوچتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ جب شادی شدہ زندگی میں نشہ آئے گا تو اس کا کیوس زیادہ ہے، اس میں بہت زیادہ منفی اس کے جذبات اور اثرات ہیں.
ایموشنلی بہت زیادہ سب لوگ متاثر ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہر طرح کا ابیوز آتا ہے، ایموشنل ابیوز آتا ہے، فزیکل ابیوز آتا ہے. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی خاتون کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ جی میرا شوہر مجھے مارتا ہے، تو ہمیں فوراً محسوس ہوتا ہے اور ہم پوچھ بھی لیتے ہیں کہ نشہ تو نہیں کرتا. اکثر اوقات ہوتا ہے ہاں جی نشہ بھی کرتا ہے. نشہ کرتا ہے تو پھر فوراً ہم 2+2 کی کیلکولیشن کر لیتے ہیں کہ اچھا نشہ کرتا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ لڑکیاں اور ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہاں جی وہ بھی ہیں، کمپنی بھی ویسی ہی ہے. اور پھر یہ کہ جی فائنینشیل بھی پرابلمز اب بہت زیادہ شروع ہو چکی ہیں. تو بیسیکلی نشہ جب آ جائے گا تو سمجھیں کہ وہ پورا خاندان ڈسٹروائے ہو جائے گا، اور وہ جو کپل ہے وہ بھی اپنے کسی معاملے کو صحیح طرح سے سنبھال نہیں سکے گا. بہت ان کی زندگی مشکل ہوگی اور ان کا بانڈ بھی ویک ہو جائے گا. ان کا آپس میں وہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ کیسے بھروسہ کیا جائے وہ بالکل ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب سلوشنز کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ نظر آئے تو شک ہو سکتا ہے یا آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اچھا یہاں پہ نشہ ہے. جیسے فزیکل چینجز ہوں، اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ جی وزن کم ہو رہا ہے، نیند ٹھیک نہیں ہے، فزیکل اپیئرنس بہت عجیب سی ہو گئی ہے، ایک شخص سوشلی بہت وڈران ہو رہا ہے، لوگوں میں نہیں اٹھتا بیٹھتا، اس کے ہیلتھ پرابلمز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا بیوی کے ساتھ جو اپنا ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے اس میں کمی آتی جا رہی ہے، ایک خاص قسم کی اس سے اسمیل آ رہی ہے، مینٹلی اس کی میموری افیکٹ ہو رہی ہے، انزائٹی بہت زیادہ ہے، ڈپریشن ہے، پیرانویا ہے، کام میں انٹرسٹ نہیں ہے، رسکی بیہیویئرز نظر آ رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہے، جاب پہ نہیں جا رہا ہے، آئسولیٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، ڈینائل میں ہے. جب اس کو سمجھاؤ بھی کہ آپ کام نہیں کرتے، یہ کرنا ضروری ہے، اسے سمجھ نہیں آتی. سوشلی ریلیشن شپ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، نوکری بھی افیکٹ ہو رہی ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، ہر طرح کا نگلیکٹ ہے، لا بریکنگ بہت زیادہ ہے. اکثر اوقات ایسے افراد جیسے وہی بات ہے ان کو ٹکٹس مل رہے ہوتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے، فاسٹ ڈرائیونگ ہے، ریکلیس ڈرائیونگ ہے، اس طرح کے بہت سارے آپ کو ریڈ فلیگز نظر آتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اب یہاں پر ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے، یعنی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو نشہ کر رہا ہے صرف اسی کے اوپر توجہ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی بھی ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے تو وہ سب سے پہلے فیملی پہ توجہ دیں گے، کیونکہ دیکھیں ایک نارمل فیملی جو ہوتی ہے نا وہ اس کے ساتھ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے. اب ایک لڑکی جو ہے بیچاری، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کیونکہ زیادہ تر مرد حضرات کا میں نظر آتا ہے تو میں ذرا جو کیس سینیریو آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہوں وہ یہی ہے کہ مرد نشہ کر رہا ہے اور بیوی جو ہے اس کی وہ سفرنگ میں. لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ دوبارہ سے ایک ڈسکلیمر یا ریمائنڈر دے رہی ہوں کہ نہیں، کئی دفعہ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ عورت نشہ کر رہی ہے اور مرد جو ہے وہ سفرنگ اینڈ پہ جا رہا ہوتا ہے. لیکن یوزلی مرد حضرات کئی دفعہ جب ایسی سچویشن دیکھتے ہیں تو ان کے لیے چھوڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک عورت جو ہوتی ہے وہ زیادہ کئی دفعہ سفرنگ میں ہوتی ہے. مثلاً اب اگر اس کو نظر آ گیا ہے کہ اس کا شوہر نشہ کر رہا ہے تو پہلے وہ سسرال والوں سے بات کرتی ہے، اور سسرال والوں کو اکثر اوقات پہلے سے پتہ ہوتا ہے، ان کو اگر 100% نہیں تو کافی حد تک آئیڈیا ہوتا ہے. کئی دفعہ ویسے انہوں نے شادی کی ہی اس لیے ہوتی ہے کہ شادی کر دو خوش ہو جائے گا تو نشہ چھوڑ دے گا، یا یہ ہوتا ہے کہ جی ان کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے، اس کے پیٹرنز نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ جو بیوی آئی ہے نا یہ ساری چیز کو ٹھیک کرے، یعنی جو آپ اتنے سالوں میں نہیں کر سکے اور گریجولی بلٹ ہو رہی تھی اب وہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ایک ینگ لڑکی ہے وہ آ کے ٹھیک کرے. تو اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ جب بیوی اپنے سسرال والوں سے بات کرتی ہے اور ان کو کانفیڈنس میں لیتی ہے کہ بھی میں نے تو یہ آبزرو کیا، کئی دفعہ ایون وہ ویڈنگ نائٹ پہ آبزرو کرتی ہے یا شادی کے چند ماہ میں اسے پتہ چلتا ہے، یا کئی دفعہ کچھ سالوں کے بعد اس کو نظر آتا ہے کہ اچھا شوہر پہلے جو اسموکر تھا اس نے تب تک اس کو ایکسیپٹ کر لیا، حالانکہ وہ بھی ایکسیپٹ کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن اب تو یہ تھوڑا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو سسرال والے جو ہیں وہ یوزلی اس پہ ڈال دیتے ہیں، یعنی اپنی سمپتھی اور دکھاتے ہیں اس سے کہ ہاں مطلب یا تو کہیں گے کہ ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا، یا کہیں گے کہ تھوڑا بہت کبھی کبھار کرتا تھا، ہمارا نہیں خیال تھا اتنا کرتا ہے، اچھا تم اس کو پیار محبت کے ساتھ اس کے ساتھ اور ٹھیک ہو جائے گا. اور ساتھ ہی اس کو تھوڑا سا ایموشنل پریشر دیتے ہیں کہ تم اور کسی سے بات نہ کرنا، دیکھو یہ تو تمہارا شوہر ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بجائے اس کے کہ دین کو اگر دین کے بیچ میں آپ نے لانا ہی ہے تو آپ اس طرح سے لے کر آئیں ہاں بھئی یہ تو حرام کام ہے اور ہمیں اس کا علاج کروانا چاہیے تاکہ اس میں سے نکلے. وہ دین کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دیکھو اپنے شوہر کا پردہ رکھو.
اور اگر تمہارے شوہر کو یہ چیلنج ہے تو تمہیں چھپا کے رکھنا چاہیے اور تمہیں ایک اچھی بیوی کا کردار ادا کرنا چاہیے. جتنی تم اچھی بیوی بن کے رہو گی انشاءاللہ تم دیکھو گی کہ اس سے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا، اب وہ بیچاری ظاہر ہے پریشان ہوتی ہے. کچھ بچیوں کا یا کچھ خواتین کا میں نے یہ طریقہ دیکھا ہے کہ وہ سسرال کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور ان کی سفرنگ پھر سال ہر سال چلتی رہتی ہے. مار پیٹ چلتی ہے، ابیوز چل رہا ہے، ہر طرح کا خرچوں کا مسئلہ ہو رہا ہے، اور جو ان لاز ہیں وہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں، کہیں اس پہ پریشر ڈالتے رہتے ہیں، لیکن اس کو روکتے رہتے ہیں کہ ابھی تم کسی سے بات نہ کرنا، اور وہ اسی سفرنگ میں آگے چلتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میکے کی طرف دیکھا جائے تو میکے والے جو ہوتے ہیں وہ اس کو زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تم تو بہت بیچاری مجبور ہو، لیکن دیکھو تمہاری اور بہنیں بھی ہیں، اگر تم آ گئی تو باقی لوگ کیا کہیں گے، تو تم ایسے کرو کہ تم برداشت کر لو اور ہم تمہارے لیے دعا کریں گے. ویسے بھی میکے والوں کو اکثر سر اٹھانا نہیں آتا، یا ان کو صحیح جگہ پہ اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لینا نہیں آتا. میکسیمم کوئی ہو تو وہ خرچہ پانی زیادہ دے دیتے ہیں اس کو. تو وہ بچی جو ہوتی ہے یا وہ وائف جو ہوتی ہے وہ پستی رہتی ہے دونوں طرف سے کہ میں کدھر جاؤں، کیونکہ کسی کو بھی نہیں سمجھ ہوتی کہ اس مسئلے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اور ایک جو اسٹرانگ بیہیویئر اس فیملی میں ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ بہت ایک ایسا بیہیویئر ہے جس سے کہ اس کو ڈیل کرنا زیادہ ضروری ہے، وہ دیکھنا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا شروع میں کہ جب بھی کوئی نشہ میں آتا ہے تو اگر کسی بھی ایکسپرٹ کے پاس جائے تو اگر وہ صحیح معنوں میں ایکسپرٹ ہوں گے تو وہ صرف اس جو انسان نشے میں پڑا ہوا ہے صرف اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، وہ پورے خاندان کو اس لوپ میں لیں گے، پورے خاندان کو کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے. اور پورے خاندان کو وہ کیا سکھائیں گے؟ وہ اس کو ڈیپینڈنٹ بیہیویئر سے نکالنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ جب آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ رہتے ہیں جو کہ نشہ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے اندر یہ ایک آپ کے اندر یہ بیہیویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے کو ڈیپینڈنسی کا. اگر آپ اس کو گوگل کر کے بھی پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بیہیویئر جو ہوتا ہے یہ اکثر ایڈکشن کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو نشہ کرنے والا انسان ہے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، چیزیں توڑتا ہے، تنگ کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، کیونکہ وہ تو اس میں نہیں ہے، اپنے فریم آف مائنڈ میں نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا ایموشنل سینٹر خراب ہوا ہوا ہے، اس کا ڈیسیژن میکنگ کا سینٹر خراب ہوا ہوا ہے، اس کا موٹیویشن کا سینٹر خراب ہے، اس کو سائیکوسس ہو رہا ہے، اس کا برین صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا، تو اس کے تو بیہیویئر نارمل نہیں ہیں. اب یہ جو دوسرے گھر کے افراد ہوتے ہیں جس میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، ان کو ایڈکشن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے نا، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو وہ اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے طریقے سیکھ لو جس سے وہی بات ہے کہ گھر سے بات باہر بھی نہ جائے اور گھر میں بھی تھوڑا سا سکون آ جائے، اور کسی طرح جو ہٹ اینڈ ٹرائل سے ہم اس مسئلے کو حل کر لیں. تو اس کی وجہ سے وہ صحیح مسئلے کو غلط طریقے سے حل کرتے ہیں. جب وہ غلط طریقے سے حل کرتے ہیں تو ان کی اپنی ذات متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان کے اندر ایسے مسئلے آ جاتے ہیں جو کہ ان سے ہینڈل نہیں کیے جاتے. مثلا ان کی اپنی سیلف اسٹیم لو ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ پیپل پلیزنگ میں چلے جاتے ہیں، وہ صرف اس شخص کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں. یا ایک جیسے خاتون ہے وہ سسرال والوں کو خوش کر رہی ہے کہ چلو میرا میاں خوش رہے، یا میاں سے مار کھا کے بھی پھر میک اپ کر کے اس کے ساتھ تیار ہو کے جگہ جگہ پھر رہی ہے.